اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القصص کی آیت نمبر 61 سے شروع کرتے ہیں۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا وهو لکی ہے کامن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ کیا وہ جس سے وعدہ کیا ہم نے، حسناً اچھا وعدہ کیا ہم نے اس سے، اور وہ پھر اس کو لاقی ہے، اس کو پانے والا ہے، کمن متاع نہ ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جیسا کہ جس شخص وہ ویسا ہو سکتا ہے جیسا کہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے فائدہ دیا، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا یا گرفتار کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ، پھر جس دن وہ پکارے گا ان کو اور فرمائے گا، اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جو کہ جن کو تم کے الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے متعلق تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ میری مدد کریں گے روز قیامت۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، کہیں گے وہ لوگ جو کہ جن پر کے جن کو تباہ کرنے کے لیے یا جن پر اللہ کا حکم ثابت ہو گیا، پورا ہو گیا، ان کی تباہی یقینی ہو گئی، تو پھر اس وقت ان کو وہ کہیں گے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں، ہم نے ہی ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، وہ رغلایا تھا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسا کہ ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ تب بارنا الیکا، اب ہم اس بیزار ہو گئے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں ان سے بیزار ہو کر۔ ما کانوا ایانا یعبدون، کہ نہیں تھے وہ خاص ہماری ہی عبادت کرتے۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَ فَأَدْعَوْهُمْ، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر وہ پکاریں گے، فَلَهُمْ يَسْتَجِيبُونَ، پھر وہ شریک جو ہے کوئی جواب نہیں دیں گے، لَهُمْ ان کو، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، تو اس وقت کہیں گے جب عذاب دیکھ لیں گے کہ کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 60 سے میں کیا فرما رہا ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اس کی ہر نعمت عارضی ہے۔ ایک دن یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دو گے تو اخروی زندگی میں اللہ کے پاس سب کچھ، دنیا پر آخرت کو ترجیح دو گے، دنیا چھوڑ کے آخرت کو ترجیح دو گے تو اس وقت تم اللہ کے پاس سب کچھ پاؤ گے۔ جو شخص اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے اور حلال کماتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے۔ یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص دنیا کے جس کو اللہ نے فائدہ دیا، کس کے دنیاوی فائدہ دیا، دنیا کی زندگی کا، اور اس نے آخرت کو نظر انداز کر دیا۔ دنیا کا فائدہ تو وہ اٹھاتا رہا لیکن آخرت کے لیے اس نے کچھ نہیں آگے بھیجا، تو وہ اللہ کے حضور ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہے نا، جس نے اللہ کی فرمان برداری میں زندگی بسر کی اور ایک وہ ہے جس نے دنیا کی عیش و عشرت میں زندگی بسر کی، تو وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک مجرم ہے، ایک اللہ سے فلاح پانے والا ہے۔
عقل مند شخص وہی ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ آیت 62 میں اللہ تعالیٰ نے حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا ہے کہ فکر تو اس دن کی ہونی چاہیے جب تم اللہ کی عدالت میں بے بس کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہے میرے معبود، جن کا وہ معبود جو تم نے بنائے تھے میرے شریک، کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ نا، تم کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اب ان کو حاضر کرو۔ اور تم انہیں کی پیروی کرتے تھے دنیا میں، اور شیاطین جن و انس جن پر جرم ثابت ہو جائے گا تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ ہاں ہم نے ہی ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، جس طرح کہ ہم خود گمراہ ہو چکے تھے۔ اب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور اب ہم ان سے بیزار ہو گئے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، ہم نے تو صرف انہیں ایک دفعہ کہا تھا، وہ ہمارے نقش قدم پر چلنے لگ گئے۔ زبردستی تو ہم نے انہیں گمراہ نہیں کیا تھا، یہ اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، یہ اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ آپ اپنے شریکوں کو مدد کے لیے بلاؤ، پھر مشرکین اپنے شریکوں کو پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت وہ عذاب کو تو دیکھ لیں گے نا، تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم ہدایت کا راستہ اختیار کرتے، مطلب اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے۔ کاش ہم ہدایت پر ہوتے تو اس وقت ہمیں یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا، عذاب نہ دیکھنا پڑتا۔ وَيَوْمَ يَنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، یعنی اللہ ان کو پکارے گا، فَيَقُولُ، اور کہے گا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کہ کیا جواب دیا تھا پیغمبروں نے کیا جواب دیا تھا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ وَآمِيَتْ عَلَيْهِمْ أَنْبَاؤُ، پھر ان کو کچھ بھی سجھائی نہیں دے گا اور سب خبریں ان سے مطلب ان سے ختم ہو جائیں گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سی خبریں ملی کون سی نہیں ملی، وہ خبروں سے اندھے ہو جائیں گے۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، اور اس دن نہ وہ بیٹھ کے آپس میں کوئی گفت و شنید کر سکیں گے، کیونکہ انہیں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تقریر کا رخ اس طرف موڑ دیا جو کہ نیک لوگ تھے، جو کہ ایمان لائے، وَآمَنَ وَعَمِلَ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اور عاملہ صالحً، انہوں نے نیک عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ فلاح پائیں گے یا نجات پائیں گے۔ تو آیت 68 میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ 68 میں بتایا جا رہا ہے، شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جس کو اختیار ہے وہ اپنے کام کے لیے، جس کو چاہتا ہے اس کو سب اختیار ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے انتخاب کر لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے وہ۔ اور فرشتے، ولی، جن، یہ سب جو ہیں اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ ہی کا اختیار ہے ان پر، اور کسی کا نہیں ہے۔ وہ
جو چاہے ان سے اللہ کام کروائے۔ مشرکین کو یہ اختیار کس نے دیا؟ ان کو خدائی میں شریک کے مشرکین نے ان کو، یہ جو لوگ ہیں نا، ولی، جن، انسان، فرشتے، ان کو کس نے اختیار دیا؟ کس نے اختیار دیا مشرکین کو کہ ان کو اپنا اللہ کا شریک بنا دیتے؟ یا شرک کی نفی کی گئی ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا اور سب گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے اور وہ بلا شرک غیر حکومت کرتا ہے۔ رب کا یخلق ما یشاء و یختار وکان لہم الخیارات، اور یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون۔ تو اللہ تو پاک ہے، وہ اس بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا رب جانتا ہے ما تکن صدورہم، جو وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الحمد، وہی قابل تعریف ہے، فی الاولی والآخرات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہی، یعنی اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ وَلَهُ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کا حکم چلتا ہے زمین و آسمان میں، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے روز تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ارے کہہ دیجئے، ارے تم، کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ بھلا دیکھو تو، ان جعل اللہ، اگر بنا دے اللہ، ان اگر جعل اللہ علیکم اللیل، تمہارے اوپر اللہ رات طاری کر دے، رات پھیلا دے، سرمدن ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے، فمن اللہ غیر اللہ یاتکم بدیاء، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے گا، نور لائے گا؟ اگر اللہ چاہے تو وہ قیامت تک کے لیے رات ہی رات بنا دیتا، تو پھر تمہارے لیے کون لے کے آئے گا روز قیامت روشنی؟ کون تمہارے لیے روشنی لے کر آئے گا؟ افلا تسمعون، تم کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کا حکم ہوگا کہ ہمیشہ رات ہی رہے تو ہمیشہ رات رہے گی، اور تو کوئی اس کو پھر دن میں تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ قل ارأیتم، اور آپ کہہ دیجئے، بھلا دیکھو تم، ان جعل اللہ، اگر اللہ بنا دیتا لیکم النہار، تمہارے اوپر دن ہی دن بنا دیتا، سرمدن الی یوم القیامت، یعنی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر تمہارے لیے دن ہی بنا دیتا، رات کبھی نہ آتی، تو پھر بھی تم بیزار ہو جاتے۔ تو کون ہے پھر اس کے بعد اللہ کے سوا جو کہ لائے باللیل تسکونون فیہ، پھر کون رات لائے گا کہ جس میں تم آرام پاؤ گے، سکون حاصل کرو گے؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی کی رحمت سے اللہ نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، تاکہ تم رات کو تو آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو، اور دن کو تم
تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی اپنا روزی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو آیت 68 میں شرک کی تردید کی گئی تھی، یعنی اللہ خالق کا اس کو اختیار ہے اپنے کام میں جس کو بھی لگائے۔ تو اب 89 میں اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس کی نظر نیت پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اس کو صلہ بھی اچھا ملتا ہے، کہ اس کے کام کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ اگر بری نیت ہے تو اس کو برا انجام ہوگا، اور اچھی نیت ہے تو اس کا اچھا انجام ہوگا۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور تو نہیں نیت دلوں کے حال کو جان سکتا۔ کل اب کہہ دو، آ رہا ہے تم برا دیکھو تو جعل اللہ علیکم نہارا سرمدن الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتکم بلیل تسکنون فیہ ولا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ لتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ یہاں تک تو ہو گیا۔ ویوم، اور جس دن ینادیہم پکاریں گے ان کو، فیقولو پس کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے شریک؟ ان کو بلاؤ تو، جن کے متعلق تم دعوے کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے، اگر کوئی قیامت ہوئی تو اس میں یہ ہماری مدد کریں گے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور پھر کیا ہوگا؟ اور ہم نکال لیں گے، نازانا ہم نکال لیں گے، من کل امتن ہر امت میں سے، شہیدن گواہ، ہر امت میں سے ہم گواہ نکال لیں گے، فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتو برہانکم وعالموا، پھر کہیں گے پیش کرو اپنی دلیل، لاؤ اپنی دلیل، فعالموا بس وہ جان لیں گے، یعنی یہ کفار جو ہے نا یہ جان لیں گے، ان الحق للہ ہے، کہ سچ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ بناتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، تو یہ قارون تھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، فبغا، اس نے بہت سرکشی اختیار کی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ بہت تنگ کرتا تھا، وآتیناہ، اور اس کو دیا ہوا تھا اللہ نے، من الکنوز، بہت سے خزانے دیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے، ما ان مفاتحہ، کہ اس کی جو چابیاں تھیں نا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ بہت طاقتور لوگ بہت سارے مل کے بھی اس کی چابیاں اٹھانے سے قاصر تھے، بہت مشکل سے اٹھاتے تھے، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس، تو کیا کرنا تھا اس نے رکھ کے، وہ آخر کار زمین میں ہی اللہ نے دھنسا دیا نا، تو اللہ آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، کہ اللہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ اگر وہ اس کو دیا تھا میں نے، تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنی آخرت عاقبت بناتا۔ تو جو مشرکین 76 اور 82 میں بتایا گیا ہے کہ مشرکین نے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے تھے، وہ سرمایہ دار لوگ تھے، ان کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اسلام پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پھر ہماری تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ آج بھی زبردست لوگ یہی کچھ کہتے ہیں، کفر کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی دولت بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ٹیکس بچانے کے لیے کیا کہ حربے اختیار نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ تجارت تباہ ہو جائے گی، ہم مفلس ہو جائیں گے، ان سرمایہ دار
زر پرست لوگوں کو قارون کا قصہ سنایا جا رہا ہے، یعنی قریش کے لوگوں کو جو سرمایہ دار ہیں ان کو قارون کا قصہ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے تھے کہ قارون کون تھا، اللہ نے بتایا نا وحی کے ذریعے سے، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ نے کہا کہ وہ تو موسیٰ کی قوم میں سے تھا، تو اس نے بہت سرکشی کی ہوئی تھی، تو اس کو اتنی دولت دی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی بہت طاقتور بندے چاہیے تھے۔ اس قال اللہ قوم اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح ان اللہ لا یحب الفارحین، تو قوم کے لوگوں نے جو اچھے لوگ تھے نا انہوں نے کہا کہ تم کیوں ایسے اتراتے ہو، کس بات پہ اتراتے ہو، یہ تو سب اللہ کی دین ہے نا۔ تو وہ کہتا تھا کہ اللہ جو ہے، وہ لوگ اسے کہتے تھے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تم اتراؤ نہیں بلکہ اپنے عاقبت کے لیے بھی کچھ عاقبت کو بھی سنوارو، وقت فی ما آتاک اللہ دار الاخرات، تو آخرت کے گھر کے لیے بھی اس میں سے کچھ دو، وَلَا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا، اور اپنا وہ حصہ جو آخرت کے لیے ہے وہ نہ بھولو، وہ سب سے پہلے ادا کرو۔ وَأَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، اور تم احسان کرو، لوگوں پر احسان کرو، کما احسن اللہ، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد نہ مچاؤ، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کیا کہا آگے سے کہ یہ میری قابلیت کی وجہ سے ہے، یہ میں نے اپنی قابلیت سے حاصل کیا ہے، اس میں فضل کی کیا بات ہے، میں نااہل لوگوں کو کیوں دوں اپنی دولت، صدقہ خیرات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ جانتا نہیں تھا کہ پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور دولت مند تھے، اس سے بھی زیادہ افرادی قوت رکھتے تھے، جب اپنی سرکشی کے سبب پکڑ لیے گئے تو ان کا مال اور ان کی جمعیت کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا تھا ان اللہ قد اہلک من قبلہ، کہ اللہ نے تو اس سے پہلے بھی بہت سے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، من القرون من وہ اشد منہ قوۃ و اکثر جمعیہ، جو اس سے زیادہ قوت میں والے تھے اور زیادہ جمعیت والے بھی تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمین، اور ان کے نہیں پوچھا جائے گا مجرموں کے گناہوں کے بارے میں۔ اس وقت تو فیصلہ ہو چکا ہوگا نا، تو اللہ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا کیا تھا یا نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے، جس نے کیا ہے جس نے نہیں کیا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو پھر وہ ایک دن جو قارون تھا وہ نکلا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تو جن لوگوں نے ان کو بڑے رشک سے تمنا کے ساتھ دیکھا، لوگوں نے جو کھڑے تھے ارد گرد یا آ جا رہے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، یہ تو بہت قسمت کا دھنی ہے، قسمت والا ہے۔ جو لوگ حلال حرام کا علم رکھتے تھے نا، انہوں نے سمجھایا یہ تو ایک عارضی چمک دمک ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے، یعنی جو رزق حلال اللہ کی مقرر کی ہوئے دودھ کے اندر رہ کر حاصل کیا جائے وہ بہتر ہے، اس کے سبب آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور دنیا کی زندگی میں بھی پرسکون گزرے گی۔ یہ چیز اس کو ملتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری میں اس کو جو نقصان ہوتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔
تو اس کو نافرمانی کے جو فائدے نظر آتے ہیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہمیں کیوں، انہوں جو دنیا کے طلبگار تھے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہ، وہ اس کو دیکھ کے بڑے امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہ اتنا مال و دولت اللہ نے دیا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے کیا کہا، ویلکم ثواب اللہ خیر، تو اللہ نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، تم یہ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ ثواب تو ہے اس کے لیے ہے، من عمل صالحا، جس نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، ولا یلقاھا، اور نہیں ملے گا وہ اس کو الا الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے سوا اور لوگوں کو نہیں ملے گا، صبر کرنے والوں کو ملے گا اس کا فائدہ۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اس کو دنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر، اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر دنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا، اور جو لوگ تمنا کر رہے تھے نا کل تک کہ مکانہ کہ اس جیسے ہم بھی ہوتے، بلم سے کل تک تو یہ تمنا کر رہے تھے، یقولون و کان اللہ، تو انہوں نے کیا کہا، ہائے شامت اللہ یبسط رزق، اللہ رزق کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، ومن عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا اپنے بندوں کا رزق۔ لولا ان آمن اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ یہ کہ احسان کرتا اللہ ہم پر، اللہ اگر ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے خرابی ہے، نہیں فلاح پائیں گے کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ سورت آیت نمبر 82 تک پورا ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک